میں نے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، میرا خیال ہے نصف گھنٹہ ہو چلا ہے۔ ہدایت کے مطابق کبیر اور زبیر بھی اس طرف کو آنے والے ہوں گے، انہیں محتاط ہونا پڑے گا۔ حالات تو فی الحال کچھ ٹھیک اور قابو میں ہیں، تم ایسا کرو کہ کبیر اور زبیر کو ادھر ہی کہیں محتاط رہنے کی ہدایت کر دو۔ میں عقبی دروازے سے دوسری طرف جا کر انہیں دیکھتا ہوں کہ ان خبیثوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ پر یار جو جی، اس وقت وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ کہا نا میں نے کہ ہم ریڈ زون میں ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، وہ فوراً پلٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں عقب میں کھلنے والے دروازے کو تلاشنے لگا۔ وہ بڑا سا دروازہ جلد ہی مجھے نظر آ گیا، لیکن ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا، جتنی جلد ہو سکے مجھے بنگلے کی تلاشی تو ایک بار لے ہی لینا چاہیے تھی۔ کیا خبر جگنو یا فوزیہ اور راحیلہ کا پتہ ہی چل جاتا؟ یہ کام زیادہ ضروری تھا۔ کبھی میں نے یہ ارادہ باندھا ہی تھا کہ اچانک مجھے باہر کسی گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ تلاشی لینے کا ارادہ بدل کر میں اسی دروازے کی جانب لپکا جو عقب سمت کھلتا تھا۔ وہاں سے میں نے باہر کی طرف جھانکا۔ لمبی سی جو کار کھڑی تھی، اس میں وہ دونوں گورا گوری میڈم لچھی، تین وہی غیر مقامی کالے افراد جو مجھے گورا پارٹی ہی کے ساتھ ہی لگے تھے، سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، جبکہ رانگا بابا اور اس کے دونوں خواری اپنے ہاتھ ہلا کر انہیں بائے کر رہے تھے۔ پل کے پل ہونٹ بھینچے میں کچھ سوچتا ہوا تیزی سے پلٹا اور فرنٹ ڈور کی جانب لپکا کہ جوجی، کبیر اور زبیر آ گئے۔ وہ دونوں شاید ہدایت کے مطابق پہلے ہی یہاں آ چکے تھے۔ وقت بالکل نہیں ہے، میڈم لچھی گورا پارٹی کے ساتھ کہیں جا رہی ہے۔ تم دونوں نے فوراً ان کا تعاقب کرنا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ خبردار، ابھی ان سے پنگا لینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کار لمبی اور سیاہ رنگ کی مٹسوبشی ہے۔ میں نے جلدی سے کبیر اور زبیر کو ہدایت کی۔ وہ اسی وقت فوراً واپس پلٹ گئے۔ جوجی ہکا بکا سا تھا۔ وہ بولا، شاباش ہے، اب کیا ہو گیا؟ یہ خبیثوں کا ٹولہ کدھر کو چلا؟ رانگا بابا ادھر ہی گئے، اب یہی ہمارا شکار ہوگا، میں نے ایک جوش تلے غائز سے کہا۔ اسی وقت رانگا بابا کی بھاری آواز سنائی دی۔ وہ اپنے انہی دونوں خواریوں سے بلند آواز میں کچھ کہتا ہوا عقبی دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں اور جوجی یکدم دائیں بائیں ہو کر جدھر چھپنے کو آڑ مل سکی جا دب کے۔ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، رانگا بابا اندر آتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا۔ شکرا اس مورخ سہراب کے نرغے میں جا چکا ہے، وہ شکرا کے منہ سے ہمارے اس ٹھکانے کے بارے میں اگلوا سکتا ہے۔ شکرا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے گرو، جبرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ سہراب جیسا کل کا چھوکرا شکرا کو قابو۔ بکواس بند کرو اپنی، رانگا بابا رک کر غصے سے دھاڑا۔ اس جھڑک پر جبرو دم بخود سا رہ گیا، شاید اسے اپنے گرو کا مجھ سے اس قدر خوف کھانا عجیب ہی لگا تھا۔ تم نہیں جانتے اس مورخ کو، جب سے اس نے ہم سے پنگا لیا ہے ہمارے بھگونے پھوڑ ڈالے ہیں۔ اس سے میرا 2 بار سامنا ہو چکا ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بربادی اور نشٹ کر ڈالنے کی جو چنگاریاں پھوٹتی محسوس ہوئی ہیں نا، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ گرو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دوسرا ہواری بولا۔ میں نے خود میڈم صاحبہ کو بھی کافی پریشان اور فکر مند دیکھا تھا۔ یہ چھوکرا ہمارا کوئی معمولی دشمن نہیں، لیکن اب اس کے پاس ہمارے خلاف مزید کچھ کرنے کو رہ ہی کیا گیا ہے، جبرو بولا۔ اسے شاید اپنا غرور خاک میں ملتا اچھا نہیں لگا۔ اس کے ساتھی اور وہ دونوں لڑکیاں ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ گرو آپ تو بلا کارن ہی اس موہت چھوکرے سے ڈر رہے ہیں، تو اپنی بکواس بند نہیں کرے گا؟ رانگا نے اسے پھر ڈانٹ دیا۔ تو نے اس دن کون سا تیر مار لیا تھا جب یہی چھوکرا سوراب ہمارے مارکیٹ چوک والے ٹھیے سے مجھے بڑے دھڑلے سے اٹھا کر لے بھاگا تھا؟ بھول گئے؟ تم سب منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ اب چونچ بند رکھ اپنی گرو یعنی رانگا بابا کی اس بات نے جبرو کو خاصا خجل اور شرمندہ کر کے رکھ دیا اور میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس دن کا ذکر کر رہا تھا جب میرا ان کے مارکیٹ چوک والے ٹھکانے میں جبرو اور رانگا بابا کے ساتھ پہلی بار سامنا ہوا تھا، اور میں رانگا کو جبرو اور اس کے دیگر ساتھیوں کی ناک کے نیچے سے اٹھا کر لے بھاگا تھا اور سیدھا جگنو کے فارم ہاؤس پر جا کر دم لیا تھا۔ اب جبرو کے منہ سے جگنو، فوزیہ اور راحیلہ کا ذکر سن کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا، لیکن اب بھی یہ سب اندھیرے ہی میں تھا کہ یہ سب لوگ آخر تھے تو تھے کہاں۔ میری اکھابی نظریں اور سماعتیں انہی پر مرکوز رہیں۔ جبرو اور دوسرا ہواری اب رانگا کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلے جا رہے تھے، پھر وہ دائیں جانب ایک راہداری میں مڑ گئے۔ تب میں محتاط روی کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلا اور اس طرف دیکھا جدھر جوجی دبکا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھی دبے پاؤں باہر نکلا اور قریب آ گیا۔ میں نے رک کر دیوار کی آڑ سے جھانکا۔ راہداری زیادہ طویل نہیں تھی، بمشکل 8-10 قدم ہوگی۔ دائیں بائیں کی دیواروں میں 2 دروازے نظر آئے۔ ایک بڑا سا ڈبل ڈور عین سامنے کے رخ پر تھا جدھر راہداری ختم ہوتی تھی۔ یہ بڑا دروازہ شاید اندر کے زیال وغیرہ میں کھلتا ہوگا۔ وہ تینوں سیدھے ہاتھ کی دیوار والے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ میں چند ثانیے کھڑا سوچتا رہا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ بدبخت رانگا
اپنی کسی شعبدہ بازی کے گر سے ہماری موجودگی کا یہاں پتہ نہ چلا لے۔ ایسا ہوتا بھی تو میں اس سے درانہ وار بھڑ جانے کو تیار تھا، بلکہ اب تو میرا یہاں ٹارگٹ بن چکا تھا۔ یک ماحول پر ٹھٹکا دینے والا سکوت طاری ہو گیا۔ میں اور استاد جورجی محتاط انداز میں کھڑے تھے اور میری پیش قدمی کا منتظر تھا۔ ٹانگا بابا اپنے دونوں چیلوں کے ساتھ دائیں جانے والے دروازے سے اندر کسی کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ ان تینوں کو شاید ابھی باہر ہونے والی مارا ماری اور اپنے محافظ ساتھیوں کے انجام کا علم نہیں تھا۔ میں نے جورجی کو مخصوص اشارہ کیا اور مذکورہ کمرے کی جانب قدم بڑھائے، پھر قریب جا کر رکیا۔ ایک کان لگایا کہ اندر سے کوئی سنگن مل سکے۔ شاید یہ بڑا کمرہ تھا اور وہ تینوں کسی دور افتادہ گوشے میں جا چکے تھے۔ اگرچہ بھاگی بوٹی کی کرامت نے میری قوت سماعت میں بھی اضافہ کیا تھا، مگر اس وقت اندر خاموشی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جورجی کو ادھر ہی کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور خود دبے پاؤں چلتا ہوا راہداری کے اختتام پر سامنے کے رخ پر ڈبل ڈور دروازے کے قریب آ گیا۔ اس کے دونوں پٹ کے درمیان کی جھری سے بھی کچھ نظر نہیں آ سکا۔ میں نے ایک کان لگا دیا، دفعہ نہیں میں چونک پڑا۔ اندر سے عجیب و غریب آوازیں آئیں۔ میں نے غور کیا مگر یہ ادراک نہیں کر سکا کہ یہ آواز کیسی تھی۔ لگتا ایسا ہی تھا جیسے کوئی آٹا پیسنے والی مشین دھیرے دھیرے چل رہی ہو اور رفتار بھی پکڑ رہی ہو۔ اچانک وہ آواز دروازے کے بالکل قریب آ گئی۔ میں نے گھبرا کر ذرا پیچھے ہٹنا چاہا۔ اچانک ہی دونوں پٹ کھلے، دائیں بائیں کہیں چھپنے کی فوری طور پر جگہ نہیں تھی، تاہم میں پیچھے ہٹ گیا۔ جورجی بھی چونک پڑا۔ دونوں دروازے کھلے اور میری آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کوئی بڑی سی ٹرالی تھی جس پر کوئی دیو ہیکل سی شہل لدی ہوئی تھی اور اس پر سیاہ موٹا کپڑا چڑھا ہوا تھا۔ اس کا سائز اس قدر بڑا تھا کہ مجھے اور جورجی کو فوری طور پر خود ہی اس کی آڑ مل گئی۔ ٹرالی کو دھکیلنے والے دوسری طرف تھے۔ ظاہر ہے ان کی نظر بھی ہم پر ابھی نہیں پڑی تھی۔ یہ گھن چکر دیکھنے کے لیے میں اور جورجی پھرتی سے مگر بے آواز الٹے پاؤں پلٹے اور دوبارہ اپنی سابقہ جگہوں پر جا دبکے۔ حال سے لاؤنج میں آ کر دیو ہیکل ٹرالی کا رخ تبدیل ہوا۔ میں چونک پڑا۔ اس ٹرالی کو دھکیلنے والے دو تنومند افراد تھے، جبکہ ایک تیسرا شخص بھی تھا جو انہیں ٹرالی کو احتیاط سے دھکیلنے کی تاکید کیے جا رہا تھا، اور یہ جبرو تھا۔ تو گویا میرا اندازہ درست تھا۔ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے ایک دروازہ اندرونی سمت سے اسی حال میں بھی کھلتا ہوگا۔ نہ جانے اس دیو ہیکل ٹرالی پر کیا دھرا تھا اور اسے کہاں منتقل کیا جانے والا تھا۔ باہر لے جانے کا مقصد یہی معلوم ہوتا تھا، کسی ٹرک یا ڈالے میں لادنا مقصود ہو سکتا تھا۔ بس ادھر روک دو، اچانک جبرو نے ان سے کہا۔ اسے باہر تک لے جانے کے لیے 3 آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ نہ جانے یہ لوگ کہاں مر گئے ہیں۔ اس کا اشارہ شاید اپنے انہی ساتھیوں کی طرف تھا جو ہمارے ہاتھوں مر چکے تھے۔ وہ انہیں بلانے یا دیکھنے کے لیے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ عقبی دروازہ اب بند کر دیا گیا تھا، یوں بھی اتنی بڑی ٹرالی اس دروازے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس عمارت کا مرکزی دروازہ البتہ بڑا تھا۔ دونوں ساتھی وہیں کھڑے انتظار کرنے لگے۔ جبرو باہر چلا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یقینی طور پر انہیں خطرے کا علم ہونے لگا تھا۔ میں نے جورجی کو مخصوص اشارہ کیا اور خود دونوں گرگوں کی نظروں سے بچتا ہوا کھسکتا ہوا اس کھڑکی کی طرف چلا گیا جو باہر کو کھلتی تھی، اور جدھر سے کراس بو کے ذریعے بے ہوش کرنے والی گولیاں ہم پر پھینکی گئی تھیں، کیونکہ مرکزی دروازے سے باہر نکلنا خطرناک تھا۔ میں جبرو یا اندر کھڑے اس کے ساتھیوں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ شام کی ملگجاہٹ اب رات کی تاریکی میں بدلنے لگی تھی اور باہر روشنی کر دی گئی تھی۔ مجھے جبرو وسیع و عریض پورچ میں اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیتا کھڑا دکھائی دیا۔ وہ بہت جلد لایا ہوا تھا۔ وہ جن لوگوں کو آوازیں دے کر بلا رہا تھا انہیں ہم ختم کر چکے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جست لگائی اور سیدھا جبرو کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ وہ چونک کر پلٹا تو میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ یہ افتاد اس کے لیے اچانک اور غیر متوقع تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور چند لمحوں کے لیے تو وہ کسی قسم کی مزاحمت یا دفاع میں بھی کچھ نہیں کر پایا۔ پہچانا مجھے جبرو؟ میں نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا۔ اس نے بدک نہیں یہ جوابی وار کرنے کی کوشش کی تو میرا دوسرا بازو حرکت میں آیا اور اس کی گردن سمیت پورے جسم کو جیسے شکنجے میں جکڑ دیا۔ تو جن لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے نا، وہ سب جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اب تیری باری ہے۔ تم؟ اس کے حلق سے گھٹے گھٹے انداز میں صرف اسی قدر برآمد ہو سکا کیونکہ اگلے ہیلے میں نے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ منکا ٹوٹتے ہی اس کا ناپاک جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اسے بھی میں نے ایک طرف پھینک دیا۔ ٹانگا بابا اور میڈم لچی کی افرادی قوت پر جس تیزی سے میں ضرب لگا رہا تھا وہ در حقیقت انہیں عبرتناک سبق دینے کی ابتدا بھی تھی۔ ساتھ ہی ان دونوں مردودوں کے خلاف میری وہ انتقامی کارروائی بھی جس کی آگ میرے سینے میں ایک دم ہی بھڑک اٹھی تھی۔ راڑا اور نزاکت کی کٹی پھٹی اور تشدد زدہ لاشوں کا دردناک منظر مجھے بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک جنون ساتھ طاری کر دیا تھا۔ میں اندر کی جانب لپکا
اور درانہ وار وسیع حال میں ان کے دونوں ساتھیوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ دونوں دیگر ساتھیوں اور جبرو کے واپسی کے منتظر تھے۔ اس کے بالکل برعکس مجھے سامنے پا کر وہ ایک لمحے کے لیے بھونچکا رہ گئے۔ دونوں میری جانب تیزی سے لپکے۔ اسی وقت ایک شخص پر کوئی بجلی بن کر گرا اور اسے چکنے فرش پر رگیدتا ہوا دور لے گیا۔ یہ جوجی تھا جسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اب کیا کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ دوسرا آدمی بری طرح بوکھلا گیا۔ میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ میری جانب جارحانہ انداز میں بڑھتے ہوئے اس کے قدم ایک دم ہی رک گئے اور وہ پھر تیزی سے پلٹ کر راہداری کی جانب شور مچاتا بھاگا۔ مقصد رانگا بابا کو یہاں نازل ہوئی موت کے بارے میں خبردار کرنا تھا۔ میں نے جست لگائی اور اس پر کسی چیتے کی طرح جا پڑا۔ یہ لانگ جمپ غیر معمولی تھی جسے دیکھ کر جوجی جیسا آدمی بھی ضرور حیران ہوا ہوگا۔ وہ اپنے مد مقابل کو بھی حص و حرکت کر چکا تھا۔ اس گماشتے پر پڑتے ہی میں نے اس سے بے بس کر دیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ فرش پر چت پڑا تھا اور میں اس کے سینے پر۔ رانگا کون سے کمرے میں چھپا ہوا ہے؟ میں نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ جواب میں وہ منمنانے لگا۔ میری دہشت پہلے ہی اس پر سوار تھی۔ یہاں موجود تمہارے سارے کتے جبرو سمیت مر چکے ہیں۔ کیا تمہارا بھی یہی حشر کروں؟ جواب دو، میں نے خونخوار آواز میں کہا۔ وہ اندر کمرے میں؟ اس کی بات پوری نہیں ہوئی۔ میں نے اسے گردن سے دبوچ کر کھڑا کر دیا۔ اس نے موقع تھا کر اپنی ایک ٹانگ کا گھٹنا میرے پیٹ پر رسید کر دیا۔ مجھے تکلیف کا احساس ہوا مگر میں سہ گیا۔ میرے سر پر اس وقت خون سوار تھا۔ میں نے اس کی ٹھوڑی پر مکہ رسید کر دیا۔ اس کا نچلا جبڑا اس بری طرح ہل کر رہ گیا کہ دو ایک دانت خون کا فوارہ چھوڑتے باہر کو اچھلے۔ رانگا کو تو ہم تلاش کر ہی لیں گے۔ تھو گیا۔ میرے لہجے کی صفاکی پر وہ تھرا اٹھا اور فوراً گھگھیانے لگا۔ مجھے معاف کر دو، رانگا سیدھے ہاتھ والے کمرے میں موجود ہے۔ میں اسے بھی واصل جہنم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر میں نے کچھ سوچ کر اس کے رگے حساس مسل کر اسے انٹا غافل کر دیا۔ پھر اسے ایک کونے میں ڈال کر میں سیدھے ہاتھ والے کمرے کی بجائے سامنے والے بڑے ڈبل پٹ والے دروازے کی جانب لپکا۔ جوجی بھی میرے پیچھے تھا۔ ایک وسیع حال تھا۔ یہاں بھی دائیں بائیں دو کمرے نظر آئے۔ دایاں کمرہ وہی تھا جس کا دروازہ اس حال میں کھلتا تھا۔ اسی کمرے میں رانگا موجود تھا۔ اپنے اہم شکار کے اندر موجودگی پر میرے جلتے سلگتے وجود کا رواں رواں جوش غیظ طلب کانپ رہا تھا۔ ڈرانا اور نزاکت کے خون آلو چہرے میری خون ریز آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اس طرف بڑھتا ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ روشنیاں بجھ گئیں۔ خال میں ایک دم تاریکی چھا گئی۔ میں لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ اسی وقت زہر میں ڈوبی ہوئی ایک رخت آواز خال میں گونجی۔ اب تو نہیں بچ سکتا مورکھ، میں تجھے ادھر ہی ختم کروں گا۔ یہ رانگا بابا کی منحوس آواز تھی۔ یہ آواز ایسے غراتی ہوئی اور شدت انتقام کی آگ میں لپٹی ہوئی محسوس ہوئی تھی کہ چند ثانیے کے لیے میں بھی بت سا بن گیا۔ رانگا بابا کا اچانک یہ انداز میرے لیے غیر متوقع ہی تھا۔ اس رذیل کو جانے کیسے میری یہاں موجودگی کی خبر ہو گئی تھی۔ جوجی ہوشیار، میں نے چلا کر کہا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو حسب عادت کئی شاوش ضرور کہتا مگر لگتا تھا جیسے اچانک ان بدلتے لمحات نے اسے بھی گم کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی وقت حال میں سرخ نیلے انابی بلبوں کی روشنیاں جلنے بجھنے لگیں۔ یہ عام روشنی کے مقابلے میں مدھم تھیں۔ یوں یہ روشنیاں بھی اندھیرے کا تاثر لیے ہوئی تھیں۔ کبھی منظر سامنے ہوتا اور کبھی ڈوب جاتا۔ اسی ڈوبتے ابھرتے منظر میں ایک تیز آواز ابھری اور ہلکی فضا میں معلق کسی شے کو میں نے تیرتے دیکھا۔ جلتی بجھتی لائٹوں میں جب وہ شے قریب آئی تو مجھے لگا جیسے کوئی اڑن کٹولا ہو، اس پر کوئی بہت بڑا جادوگر اپنے تمام جادوئی لوازمات کے ساتھ سوار ہو۔ وہ رانگا بابا ہی تھا، ایک 4x6 کے تختے پر سوار، مگر تختہ کسی طرح فضا میں معلق تھا، رسی سے یا پھر کسی اور شے سے یہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بازیوں نظر میں مجھے یہ کوئی طلسماتی یا فینٹیسی ٹائپ کی فلم کا کوئی منظر لگا۔ مجھے غور سے دیکھنا پڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رانگا بابا تختے سمیت ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی شیشے کا آدمی ہو۔ اس کا تخت بھی ایسا ہی تھا، یعنی اس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ یہی نہیں، وہ بھی کسی رنگین بلبوں کی طرح جل بجھ رہا تھا۔ عجیب سائنسی شعبدے بازی تھی۔ جوجی اور میرے پاس ہتھیار تھے، وہ ہم نے بیک وقت نکال پر اس پر یکے بعد دیگر گولیاں برساتیں۔ رانگا بابا کے شیطانی کہہ کے حال کی محدود وسطوں میں گونجنے لگے۔ گولیاں اس کے منحوس اور ناپاک وجود سمیت تختے کے آر پار گزر کر حال کی دیواروں اور چھت میں پوست ہو گئیں۔ اب میری باری ہے۔ اچانک ہی رانگا کسی زخمی درندے کی طرح دھڑا۔ اس نے کوئی شے مٹھی میں پکڑ کر میری جانب اچھالی۔ میں پہلے ہی مستعد تھا، یکدم جگہ بدل دی۔ وہ شے فرش پر پڑی اور اگلے ہلے میں ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ میں یہی سمجھا کہ اس کے وار سے میں بآسانی بچ گیا ہوں۔ دھواں اٹھا
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں کسی دیوزاد خیولے کی شکل اختیار کر گیا، جس کے پیر تو 2 تھے مگر ہاتھ 4 اور ہر ہاتھ میں قدیم طرز کا ہتھیار دبا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہی تھی کہ وہ مجسم وجود نظر نہیں آتا تھا، جیسے دھوئیں کے بادل نے کسی دیو ہیکل انسان کی شکل اختیار کر لی ہو جس کے نقوش عنقا تھے۔ یہی حال اس کے ہاتھوں میں پکڑے قدیمی ہتھیاروں کا تھا، وہ بھی ٹھوس نہیں تھے، خیولے ہی کی طرح لہراتے ہوئے، یوں جیسے کوئی کارٹون ہو۔ میں الجھ کر رہ گیا، اگر یہ کوئی سائنسی شعبدہ گری تھی تو بہت اعلیٰ درجے کی تھی، یہ مجھے کیا نقصان پہنچاتی؟ مجھے الجھا ہوا سوچتا سپا کر رانگا نے شیطانی کہکا بلند کیا، مورکھ، تو نے یہاں آ کر بڑی فاحش غلطی کی ہے۔ تو نہیں جانتا کہ یہ میری جادو نگری ہے، اب یہاں سے تو یا تیرا ساتھی زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ میرے ذہن اس عجیب و غریب صورتحال میں غیر معمولی طور پر تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے رانگا بابا پر ہی نہیں اس کی آواز پر بھی غور کیا تو اس کی آواز مجھے عام نہیں لگی، بلکہ اس میں ایک گونج، ایک بازگشت سی تھی، یوں جیسے ایکو ساؤنڈ سسٹم ہو۔ جوجی بھی بیچارہ پہلی بار اس مردود کی شعبدہ بازی کا یہ مظاہرہ دیکھ دیکھ کر الجھن امیز پریشانی کا شکار ہو گیا تھا کہ آخر وہ اس دھوئیں والے گرانڈگل خیولے پر اپنے داؤ کس طرح آزمائے۔ خیولہ ایک دم سیاہ بن گیا، ہتھیار بھی اسی رنگ کے ہو گئے، ایک زنجیر سے بندھا گرز تھا، دوسرے میں کلاہڑی، تیسرے ہاتھ میں ہنٹر اور چوتھے میں خمدار تلوار۔ یہ سب ایک لہراتے ہیولوں یا سائے کی طرح تھے۔ ہیولے نے میری جانب پیش قدمی کی، رانگا اپنا تختہ اونچا لے گیا اور چھت تک چلا گیا۔ ہیولہ میری جانب دھوئیں کے بگولے کی طرح لپکا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے گرد چکرانے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑے ہتھیار بھی لہروں کی شکل میں میرے گرد لپٹنے لگے۔ میں نے ہاتھ پاؤں چلائے مگر مجال ہے میں نے چھو بھی پاتا۔ میں نے جست لگائی مگر اس وقت ایک گرز لہرایا اور میرے سر پر لگا۔ دفعتاً مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے ہلکی سطح کا الیکٹرک کرنٹ لگا ہو۔ میں چکرا کر گر پڑا، ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ دوسرے ہاتھ کا ہنٹر لہرایا اور میری پشت پر پڑا۔ کسی ضرب یا چوٹ کا احساس تک نہیں تھا، ماں سوائے ایک ہی طرح کی ہلکی سطح کے کرنٹ شاک کے، یوں جیسے ارتھ محسوس ہو رہا ہو۔ اس میں جلن کا احساس اور تھرا ڈالنے کا اثر ضرور تھا جس نے مجھے بوکھلا دیا۔ میں بھی سنبھالا ہی لے رہا تھا کہ باقی 2 ہاتھ بھی حرکت پذیر ہوئے اور ان میں دبی کلہاڑی اور تلوار نے میری گردن اور سینے پر حملہ کیا۔ وہی زر کے بجائے شاک محسوس ہوا، اس نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ میرا ذہن اس عجیب و غریب صورتحال سے بس تھوڑی دیر کے لیے ہی بدحواس ہوا تھا اور پھر جیسے میں اس کی شعبدہ بازی سمجھ گیا اور اٹھ کر درانہ وار ہیولے سے جا ٹکرایا۔ اس بار مجھے پہلے سے زیادہ شاک لگا، میرے منہ سے باقاعدہ پہلی بار کرا خارج ہوئی، لیکن ایک امر ضرور واضح ہوا۔ جب میں ہیولے کو قابو کرنے کی غرض سے اس سے ٹکرایا تو اس کے آر پار نکلنے کے دوران مجھے کچھ باریک تاروں کے جال کی جھلک ضرور نظر آئی تھی، یوں جیسے انہی تاروں کے گرد ہیولے کا ہجوم رقصہ ہو۔ جوجی بیچارہ تو گم سم کھڑا رہ گیا تھا، مجھے مقابلہ کرتے پا کر اس کا سکتہ بھی ٹوٹا اور اس نے قریب آنا چاہا کہ میں نے چلا کر اسے روک دیا۔ نہیں جوجی، میرے قریب آنے کی غلطی بھی مت کرنا، مجھے یہ کوئی الیکٹرو میگنیٹک شاکنگ فیلڈ کا شاخسانہ معلوم ہوتی ہے۔ تم میرے قریب آؤ گے یا مجھے چھوؤ گے تو سرکٹ مکمل پاور میں آ جائے گی اور ہم دونوں کے وجود بھسم ہو جائیں گے۔ جوجی وہیں رک گیا، اس کی آنکھیں تشویش تلے کھلی رہ گئیں، خود میں بھی الجھن امیز پریشانی کا شکار تھا۔ جوجی سے میری یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں نے رانگا کے مکروہ چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے، اس میں جھلاہٹ تھی، اس نے خطرناک چال چلنے کی کوشش کی تھی۔